بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارا ملک پاکستان جس المناک اور کربناک دور سے گزر رہا ہے، ہمارے ملک کی تاریخ میں اس کی مثال اور نظیر خال خال اور کم ہی ملتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حضرات احتجاج کے لیے نکلے ہیں ان کا تعلق کسی بھی تنظیم سے ہو، سیاسی حوالے سے ان کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہو، لیکن فی الحال جو سامنے معاملہ ہے وہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے، اور یہ ناموس رسالت کا معاملہ تمام معاملات کے اندر حساس ترین اور انتہائی سینسٹیو ایشو ہے۔ اس پر کوئی بھی مسلمان دو رائے نہیں رکھ سکتا کہ کوئی بھی مسلمان اس حوالے سے کسی بھی قسم کی تکلیف اٹھانے کے لیے یا توہین کی جسارت جو لوگ کر رہے ہیں اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہم مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، اور یہ ادنا سے ادنا مسلمان کا کام ہے۔ جو عالی شان مسلمان ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، متقی حضرات ہیں، ان کو تو اس سے کیا تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن جو ادنا سے ادنا مسلمان ہے اس کا بھی خون کھول اٹھتا ہے۔ اور حکومت وقت کو اور جو متعلقین ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا حساس ہے، اس کو اس طریقے سے اتنے عروج پر لے کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اس سے پہلے ہی سارے مطالبات یا جو بھی مطالبات جائز ہیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال آپ کا سوال اس بات سے متعلق ہے کہ ہم کیا کریں، ایک عام شخص اس تناظر کے اندر کیا کرے۔ اگر وہ حکومت کی طرف ہوتا ہے تو حکومت اس وقت ناموس رسالت کے معاملے کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کے اندر بالکل پیچھے ہے، اور اگر وہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو احتجاج کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے بعض اوقات ایسے شرپسند ان کے اندر کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں، یا بعض اوقات تیسری قوت یا تیسری طاقت کو استعمال میں آ جاتی ہے اور وہ مسلمانوں کی املاک کو توڑ پھوڑ کرتی ہے، یا سامنے سے ان کی طرف سے کچھ رد عمل آتا ہے، تو ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس وقت کیا کروں، میں اس وقت کس کا ساتھ ہوں۔ اس سلسلے میں دو باتیں آپ حضرات کے سامنے چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا ہمارے ہاتھ کے پاس ہے، ہمارے فنگر پر ہے، ڈیجیٹل دور ہے، ہم دور والوں سے بالکل قریب ہو کر بات کر سکتے ہیں، ان کو فوری طور پر پیغام دے سکتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلے کرنے کا کام ہے، جو اگرچہ ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن اس کے ذریعے سے کم مسلمان کی غیرت ایمانی جو مجروح ہو رہی ہے اس کو ایک طریقے سے برانگیختہ کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے کچھ نہ کچھ ذرائع ابلاغ پر سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ ہے، واٹس ایپ پر ہے، فیس بک پر ہے، ٹویٹر پر ہے، انسٹاگرام، یا جو بھی اس قسم کے ذرائع ابلاغ ہیں جو ایک شخص کی گرفت کے اندر ہیں، کیونکہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس پر مخصوص حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہی بات کر سکتے ہیں، دوسرے حضرات نہ ان کی وہاں پر پہنچنے کی کسر ہے نہ طاقت ہے۔ تو اب ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اس طریقے سے ہم جہاں تک ہو سکے چاہے وہ اسٹوری فیس بک پر اسٹوری لگانا ہے، واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگانا ہے، فیس بک پر کوئی نیوز فیڈ کے اوپر کوئی چیز ڈالنی ہے، ٹویٹ کرنا ہے، کوئی بھی ہمارے پاس جس مسلمان کے پاس طاقت اور استطاعت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عزت کے ناموس کے مسئلے کو امت کے سامنے اجاگر کرے۔ یاد رکھیے یہ صرف میرا، کسی مخصوص عالم کا، کسی مفتی کا، کسی شیخ کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ سوچ لیتا ہے کہ بھئی یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے، نہیں بھئی، علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء آپ کو راستہ دکھلائیں، علماء آپ کو راستہ بتلائیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ ذمہ داری آپ سب پر خود عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے جسم کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنی لائف اسٹائل کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں۔ تو سب سے پہلے ہم میں سے جس کے پاس جو طاقت اور ذرائع ابلاغ موجود ہے وہ اس کا خوب استعمال کرے، کیونکہ اس سے ہماری ایمانی غیرت برانگیختہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگرچہ ہمارا مقصد نہیں ہے، مقصد تو اصل حضور کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے، تو اس کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آج سے ہم اپنے طور پر یہ کوشش کریں کہ ہم میں سے ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرے۔ ایک عام آدمی کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ عام آدمی کو اس بات کی شرعاً اجازت ہے کہ وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے، نہ ایک عام آدمی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد موجود ہے کہ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس، میں کہ کسی مسلمان کے مال کو بغیر اس کی خوش دلی کے لینا جائز نہیں ہے، تو کسی مسلمان کی چیز کو توڑنا، نقصان پہنچانا، اس کو تنگ کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟
دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وہ جو تنظیمی طور پہ کارکن ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، جو باقاعدہ میڈیا پر بھی دکھایا جا رہا ہے، دوسری طرف سے بھی مارا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات کی طاقت برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ خالی اس کی وعید سن لے کہ ایک مسلمان کی عزت کو، ایک مسلمان کو ذلیل کرنے کا کتنی بڑی وعید اور گناہ ہے، چاہے جائے کہ ایک مسلمان پر ہاتھ اٹھائے، ایک مسلمان کی املاک کو نقصان پہنچائے، ایک مسلمان کو قتل کرے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس شخص نے کسی مسلمان کو قتل کیا اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ اس پر ہوگا، ولعنہ، اللہ کی رحمت سے دوری، وعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے ایسے شخص کے لیے سخت عذاب اور بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ تو یہ جو جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ کم سے کم مسلمانوں کے پر کسی بھی قسم کی ایذا رسانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور کرنے کا کام جہاں اپنی جسم کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنے گھرانے کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر، اپنے ماتحتوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو امپلیمنٹ کریں، اس کو زندہ کریں۔ وہیں پر جو ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے ہم حضور کی عزت کو، حضور کے ناموس کو، امت کے شہزادے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقدس کو پوری امت تک پہنچائیں کہ بھئی یہ وہ معاملہ ہے، ہماری آواز، مسلمانوں کی آواز جو 7 ارب انسان آباد ہیں، ہر شخص تک کسی طرح پہنچ جائے کہ بھئی مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن دیکھو ناموس رسالت کا معاملہ آیا، صحابہ کی عزت پر اگر کسی نے حرف اٹھایا تو ہم اس کے اوپر کوئی بھی چیز، کوئی سودا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے اپنی پوری زندگی بھی اگر اس کے سامنے رکھ دیں تو یہ بھی ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم کسی بھی طور پر صحابہ کے تقدس کے سامنے، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے سامنے کوئی سودا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا کے سامنے اس کو حساس ترین ایشو بنایا جائے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مسئلہ ہے کہ ہم مسلمان تمام قسم کے مسلک سے بالا تر ہو کر، ہر قسم کی چیز سے بالا تر ہو کر، ہر قسم کی فرقہ بندیوں سے آزاد ہو کر، ہم چاہے کسی صوبے، کسی ملک کے رہنے والے ہوں، ہم کسی بر اعظم کے رہنے والے ہوں، لیکن جب ناموس رسالت کا معاملہ آئے گا تو ہم ایک پیج کے اوپر ہیں، اور یہ پیغام ہم ہر طریقے سے اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر، دوسرے طریقے سے ہر شخص تک پہنچائیں۔ یہ بحیثیت مسلمان جس طریقے سے آپ کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے ان پیغاموں کو آگے پہنچانا، امت کے اندر ان جذبات کو زندہ کرنا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔